آج کی کہانی ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی کہانی، ظلم کے خلاف نہ جھکنے کی کہانی، کہانی ہے اللہ پر بھروسے کی۔ ایک عورت کی کہانی۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ اور وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کے دیور کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور یہ بھابھی پر ہی بری نظر کر بیٹھا۔ جب اس نے اپنی پاک دامن اور پاک حیا بھابھی کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا، اس عورت نے صاف انکار کر دیا۔ کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں تمہاری گناہ بری نکاح کو کبھی قبول نہیں کروں گی، چاہے تم جو بھی میرے ساتھ کر لو۔ اور اس عورت کے اس ایمان افروز اور جرت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اپنے بھائی کے آنے پر کہنے لگا کہ تمہاری زوجہ تو مجھ پہ بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، یہ تو بڑی بدکار اور بدجلن ہے، اس سے تمہارے جانے کے بعد پتہ نہیں کون کون سے برے کام کیے ہیں۔ اور بھائی آخر اس کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور اس پر یقین کر لیا اور اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات اس نے اپنی پاک باز بیوی کو تلوار سے دیوار کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ اس شخص کو جو کہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن قدرت کا کرشمہ ایسا تھا کہ وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود گرتی پڑتی رحم منتظر ایک عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہ سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا، دونوں سے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ اور وہ شخص جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی زوجہ اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن اللہ کے رحم سے وہ عورت بچ گئی اور اب اس راہب کے پاس رہنے لگی۔ اس راہب کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ اس عورت نے اس راہب سے کہا کہ آپ نے میری جان بچائی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی۔ عورت نے کہا کہ نہیں، میں یہی رہوں گی، اور راہب نے اپنا چھوٹا سا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت اس راہب کے بچے کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بدنیتی کا ذکر اس عورت سے کیا اور وہ عورت ٹھہری پاک باز اور باحیا۔ اس نے کہا، با خدا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، چاہے مجھے قتل کر دے۔ وہ صاف فام غلام اس وقت تو اس عورت کی باتیں سن کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی شام ڈلی، اس غلام نے عورت کی گود میں اس بچے کو بے رحمی سے قتل کر ڈالا اور چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام خود ہی دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مہمان کتنی خبیث عورت ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ راہب گھبرا گیا۔ سیاہ فام غلام نے اس ننھے منھے بچے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ سب اس عورت پر ڈال دیا اور کہا کہ آپ کے بچے کو اس عورت نے قتل کر دیا ہے۔ ہائے، کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا اور پریشان ہوا۔ ہاں، میرے بچے کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سیاہ فام غلام نے کہا کہ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ جب وہ راہب دوڑتا ہوا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ اس معاملے میں میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو ہم نے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور تیرا جہاں جی چاہتا ہے چلی جا، دینار تیری ضرورت کے کام آئیں گے۔
خیر عورت نے وہ 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے مطمئن ہو کر منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری کو کیا دیکھتی ہے کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار وہاں موجود ہے۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو۔ سردار نے کہا لاؤ تک میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار اس سردار کو دے کر قیدی کو رہا کروا دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا چاہے موت مجھے آ ملے۔ چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر ساحل سمندر پہنچ گیا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران ہو گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی اور وہ قیدی مردوں والے حصے میں۔ ایک شخص جو اس عورت کے حسن جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی باندی کو بیچنا چاہو گے؟ قیدی نے کہا نہیں، میں نہیں بیچنا چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ لیکن مسافر نے اسے کہا کہ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ قیدی لالچی تھا اور احسان فراموش اس مسافر کی باتوں میں آ گیا اور اپنی منچاہی رقم لے کر کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت کے معاملے پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ دوسری جگہ بیٹھی تھی، جب اس نے عورت کے پاس گیا اور کہا کہ تم میری ملکیت ہو تو عورت چلانے لگی کہ خدا کا خوف کرو، میں آزاد ہوں، میں کسی کی ملکیت نہیں۔ لیکن مسافر نے کہا کہ میں نے تجھے تیرے مالک سے خریدا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا کوئی مالک نہیں، تم کس مالک کی بات کرتے ہو؟ مسافر نے کہا کہ اگر یقین نہیں آتا تو ان سب مسافروں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کی بندی، میں نے تجھے واقعی ہی خرید لیا ہے، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ عورت نے کہا میں ایک پاک باز اور دیندار عورت ہوں، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں۔ لیکن وہ مسافر باز نہیں آیا، چونکہ اب وہ اس کی ملکیت تھی تو وہ بدنیتی کی طور پر اس کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا۔ اس عورت کو جب خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی، تو اللہ کی کیا کرنی تھی کہ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی اور سب غرق ہو گئے۔ وہ عورت کشتی کے تختے پر بیٹھ کر تیرتی ہوئی کنارے تک پہنچی، جہاں ایک بادشاہ کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے تیراکیوں کو فوراً حکم دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کون بچا ہے اور اسے ساحل سمندر پر لے کر آؤ۔ اس عورت کے سوا اس کشتی میں کوئی نہ بچا، لہٰذا اس عورت کو اس بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ عورت نے بادشاہ کو تمام قصہ بیان کیا۔ بہت عجیب و غریب قصہ تھا، لیکن بادشاہ نے یہ سنتے ہی عورت کو نکاح کی دعوت دی اور ایک علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ وقت کی رفتار گاڑی کی طرح چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا اور اللہ نے اس کے مشوروں میں اسے برکت دی اور اس پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک پاک باز عورت بہت نیک مقام حاصل کر چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں کو بلا کر کہا کہ اے لوگوں، یہی وہ عورت ہے جس کے نیک مشوروں سے ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہوا، اور تم سب گواہ رہنا اور اپنے ہر معاملے میں اس بابرکت اور نیک عورت کا مشورہ اہم رکھنا۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو ہم ملکہ مقرر کر دیں؟ سب نے بادشاہ کے حکم پر لبیک کہا اور عرض کیا عالی شان، جیسا ہی آپ چاہیں انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ ان کے پاس چنانچہ بادشاہ نے اس باب حیا عورت کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اب یہ ملکہ تختے پر بیٹھتے ہی اعلان کرتی ہے کہ پورے ملک کے لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اور دیور آئے ہیں۔ حکم دیا ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص جس نے اسے پھانسی دی تھی اور آزادی دلائی تھی، ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو، اور پھر وہ سیاہ فام غلام انہیں بھی تمام لوگوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت مکمل کر چکے تھے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا
تو مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ عورت نے کہا میں تمہاری بیوی تھی اور آج بھی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور سارا واقعہ بنایا، اور کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں تم سے جدا ہونے سے آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے راہب اور اس کے غلام کو بلایا اور پوچھا اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ کہا کہ میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو اس سیاہ فام غلام نے ذبح کیا اور الزام مجھ پر ڈال دیا۔ پھر غلام کو بلایا اور اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس آدمی کی باری تھی جس سے اس نے پھانسی سے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی۔ یہ وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس پاک دامن اور باحیا عورت نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ احکام خداوندی عز و جل کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج سے تخت و تاج، عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات اللہ عز و جل نے چاہا وہ اسی طرح اس سلطنت کو چلاتی رہے گی۔ محترم ناظرین، یہ کہانی اللہ پر بھروسے کی کہانی، یہ کہانی ایسی ہے جو خود کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ جب بھی آپ پر مشکلات آ پڑیں، آپ اللہ کی امید اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ اندھیرے کے بعد ہمیشہ اجالا آتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔